السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محبت خدا کا ایک خوبصورت روپ ہے، جبکہ نفرت جو ہے وہ انسان کی اپنی پیدا کرتا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، نہ اس سے کوئی غرض ہے کہ کسی کا کون سا مذہب ہے، وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، کس کی عبادت کرتا ہے، لیکن اس بات سے غرض ضرور ہے کہ انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے ہر انسان دوسرے کے لیے خیر اور محبت اور پیار کا موجب جو ہے وہ رہے اور بننے کی کوشش کرے۔ جتنے بھی مذاہب دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذریعے پیدا ہوئے، ان سب کی بنیاد جو تھی وہ محبت کو فروغ دینا، نفرتوں کو ختم کرنا، جہالتوں کو دور کرنا، ظلم و جبر جو ہے اس کا خاتمہ کرنا۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور بے شمار اچھی چیزیں، یہ ان کی غرض تھی، اور آج بھی اسی کا دعویٰ کیا جاتا ہے جو جس مذہب سے منسوب ہوتے ہیں۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ جب انسان اپنے اصلی مذاہب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملتے ہیں ان کی شکلیں بگاڑ دیتا ہے اور اپنے مفاد ان میں شامل کر کے نفرتوں کا درس دینا شروع کر دیتا ہے، ظلم و جبر کی بات کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ظلم اور جبر کرتا بھی ہے عملی طور پہ، تو وہاں وہ لوگ مذہب نہیں، وہ لوگ قابل نفرت خود بخود ہی ہو جاتے ہیں جو ان چیزوں کا درس دیتے ہیں۔ وہ لوگ تو نہیں میں کہہ سکتا، ان کا یہ فعل جو ہے جو نفرت دینے والا، پیدا کرنے والا اور ظلم کو فروغ دینے والا ہے، یہ فعل قابل نفرت ضرور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے زندگی گزارنے کے لیے ہر انسان کو اس ترقی یافتہ دور میں خاص طور پہ اس بات پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے سب کو مل کر کہ ہر وہ شخص جو دوسروں کے خلاف، خواہ کسی کا کوئی بھی مذہب ہے، اس کا عبادت کرنے کا طریقہ کوئی بھی ہے، اس سے نفرت کی ترغیب دیتا ہے، اس پر جبر اور ظلم روا رکھنے کی ترغیب دیتا ہے، وہ بندہ درست نہیں، وہ بندہ غلط ہے۔ اگر وہ اپنے قول اور فعل میں نفرتیں پھیلانے والا بندہ سچا ہو تو سب سے آسان راستہ جو ہے، جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اس سے بہتر تو کوئی راستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے پیار کیا، پیار کیا، پیار کیا، خدمت کی، خدمت کی، خدمت کی، اور محبت کی لڑی میں ہر انسان کو، خلق خدا کو پرونے کی کوشش کی، راتوں کو اٹھے، ان کے لیے دعائیں کی، ان کے پاس بیٹھے، محبت کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہی طریقے آپ نے اپنائے۔ مذہب کے نام پہ آپ نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کبھی تشدد یا نفرت کی تعلیم دی ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور میرے خیال میں کوئی بھی مذہب جب آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس میں نفرت کی بات تھی نہیں کہ انسانوں سے نفرت کی جائے، ایسا عقل تسلیم کرتی نہیں ایسی باتوں کو۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس کے ارد گرد جو بھی ایسے لوگ ہیں جو انسانوں سے نفرت کی تعلیم دیتے ہیں، معاشرے میں تقسیم کی بات کرتے ہیں، خواہ وہ مذہب کے نام پہ ہو، خواہ وہ ذات پات کے نام پہ ہو، خواہ وہ کسی اور لحاظ سے علم کے زوم میں، دولت کے زوم میں اور اعلیٰ خاندان کے زوم میں وہ
تقسیم کی بات کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ قابل تعریف تو ہو نہیں سکتے۔ اس لیے ہمارے لیے بہترین راستہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان کے لیے شفا بن جائے۔ انسان جو بہترین انسان ہوتا ہے اس کی تو دشمنی پر بھی دشمن کو ناز ہوتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، جو خلق خدا سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اگر ان کی کہیں دل شکنی بھی ہوتی ہے تو پھر بھی وہ راتوں کو اٹھ کے خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور وہاں گڑ گڑا کے اپنے اس بندے کے لیے جس نے ان کا دل دکھایا ہے دعا کرتے ہیں، اے میرے پیارے خدا، تو میرے حال کو جانتا ہے، میں نے تو اس سے کچھ نہیں کہا، میں نے تو اس کا دل نہیں دکھایا، میں نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی، لیکن اس نے میرا دل دکھایا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس بندے سے شر نکال کے اسے خیر عطا فرما، تاکہ اس سے خلق خدا محفوظ رہے، تاکہ یہ بندہ بھی آنے والے وقت میں اپنے شر کے نتیجے میں کوئی نقصان نہ اٹھائے، تو اس سے یہ بھی محفوظ رہے۔ یہ دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ بری و ذمہ ہو جاتے ہیں اور ان کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، ایسے لوگوں کی میرا ایمان ہے کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرتی ہے۔ تو انسان کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا دشمن جو ہے وہ بھی اس پہ ناز کرے کہ ٹھیک ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا، لیکن اس کی دشمنی جو ہے وہ بھی میرے لیے فائدہ مند ہے۔ اصل میں وہ دشمنی ہوتی نہیں، وہ تو ہوتی انسان دوستی ہے۔ وہ انسان دوست ہوتا ہے جو راتوں کو اٹھ کے اپنے مخالف کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے معاشرہ جو ہے نفرتوں سے بگڑتا ہے اور محبتوں اور دعاؤں سے بنتا ہے۔ شکوے گلے میں ساری زندگی گزار دینا یہ بھی بعض لوگوں کی بدقسمتی ہے۔ شکوہ کرنے کی بجائے، گلے کرنے کی بجائے اور دلوں میں قدورتیں اور نفرتیں پالنے کی بجائے اپنے خدا کی طرف انسان رجوع کرے اور راتوں کے پچھلے پیروں میں اٹھ کے بنی ہوئے انسان کے لیے دعائیں کرے اور ان کے لیے اپنی محبت کا جو ہے سینہ وہ کھولے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اسی زندگی میں انسان کے لیے جنت والا ماحول جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کس طرح سے خوشگوار جو ہے وہ گزاری جا سکتی ہے۔ بہترین زندگی جو ہے وہ تو اسی طرح سے انسان گزار سکتا ہے کہ جوں انسان خدا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دیتا چلا جاتا ہے، تو وہ دنیاوی تفکرات سے آزاد کیا جاتا ہے۔ حقیقی اور دائمی جو ہے خوشی وہ اس میں ہے، حقیقی اور دائمی آزادی جو ہے وہ اسی بات میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آگے بڑھتا چلا جائے، اس کی محبت میں آگے بڑھتا چلا جائے، اس کے عشق میں آگے بڑھتا چلا جائے، اور اس کی مخلوق جو ہے پیدا کردہ، اس کے جو بندے ہیں وہ خواہ کسی مذہب، کسی قوم، کسی ذات کے اور کسی علاقے کے بھی ہوں، ان اپنی بساط کے مطابق ان کی خدمت کرتا چلا جائے، بے غرض اور بے لوث، اور ان سے محبت کرتا چلا جائے۔ یہ ہے اصل زندگی کا راز، جس سے ہم خوشگوار زندگی بسر کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ گلوں شکووں میں وقت جو ہے وہ ضائع کریں۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے اور ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی شخص کسی رنگ میں بھی نفرت کی تعلیم دیتا ہے اس سے دور رہیں۔ اس سے آپ بدنام ہوں گے، آپ کا خاندان بدنام ہوگا، آپ کی قوم، آپ کا ملک بدنام ہو سکتا ہے، اور اگر آپ
کسی مذہب سے منسوب ہیں تو آپ کا مذہب ہے جو ہے وہ بھی اس سے بدنام ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں نفرتوں کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ اب انسان نے اگر زندہ رہنا ہے، اس انسانی دور میں زندہ رہنا ہے، تو صرف پیار محبت اور وہ بھی بے غرض اور بے لوث کر کے پھر ہی ہم اس انسانی دور کو زندہ رکھ سکتے ہیں اور آپ بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔